اب رہا فجر کے بعد نماز پڑھنا اور عصر کے بعد، تو وہ بھی بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. لیکن یہ منع وہ والا منع نہیں ہے جو مطلقاً منع ہو، اس میں ایکسیپشنز موجود ہیں. چونکہ ایکسیپشن بھی احادیث کے اندر آئی ہیں تو اب اس کو کیسا ہم رد کر سکتے ہیں؟ مثلا صحیح بخاری میں آیا کہ نبی علیہ السلام عصر کے بعد 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور بخاری مسلم میں یہ کہ نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا. اب ان میں تطبیق کیا ہوگی؟ وہ ام عائشہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ام سلمہ سے جا کے پوچھو. ام سلمہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اس طرح نماز پڑھی تو میں نے، یہ بخاری کے الفاظ ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے ہیں اور آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے ظہر کی بعد والی 2 سنتیں رہ گئی تھیں، کوئی آپ کو مہمان ملنے کے لیے آ گئے تھے تو میں نے اب عصر کے بعد وہ پڑھی ہیں. اور پھر ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ کی عادت تھی جب آپ کوئی نیکی کا عمل شروع کرتے تھے نا پھر اس پہ ہمیشگی اختیار کر لیتے تھے، کیونکہ بخاری مسلم الفاظ ہیں کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہمیشہ کیا جائے، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن کبھی کبھار کیا جائے. تو وہ 2 رکھتے ہیں چونکہ آپ سے ایک دفعہ ہوا تو آپ نے زندگی کا حصہ بنا لی اور وہی صحابہ بعد میں لے کے چلتے تھے. لہٰذا بخاری مسلم میں جو حضرت عمر کے بارے میں یا حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو ڈانٹتے تھے اس بات کے اوپر کہ تم عصر کے بعد 2 رکعتیں کیوں پڑھتے ہو، تو وہ ان کا عمل ڈانٹنے والا شاذ ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ کو یہ پتا تھا کہ نبی الاسلام نے وہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، ان تک وہ حکم نہیں پہنچا ہوگا. باقی اس کے علاوہ اگر کوئی پڑھتا ہے نوافل تو وہ تو منع ہے. البتہ کوئی قضا نماز کسی کی رہ گئی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ سب کے نزدیک جائز ہے، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر کے بعد بھی. اس طریقے سے فجر کے بعد آپ سنتے بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ نفلی نماز ہوتی ہے، چلے شکر ہے آپ نے نفلی مان تو لی نا، آپ تو سنت موقدہ کے نام پہ نفل سے الگ کرتے تھے اس کو، اب تو مانے نا یہ نفلی نماز ہے فجر کی 2 سنتیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں فجر کے بعد آپ نہیں پڑھیں گے، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے. سورج نکلنے کے بعد بھی آپ نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ نفلی نماز ہے. بہرحال وہ حدیث ایک ہے جو اس کو سپورٹیو ہے، وہ جامعہ ترمذی میں کمزور سند ہے، صحیح ابن حبان میں، المستدرک للحاکم میں، صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے. نبی الاسلام فجر پڑھ کے نکلے تو آپ نے دیکھا ایک شخص 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اسلام پھیرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھئی یہ تو نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ فجر تو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ کون سی تو نماز پڑھ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری فجر سے پہلے والی 2 رکعتیں رہ گئی تھی. تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی. اس سے محدثین نے رزلٹ نکالا ہے کہ نبی الاسلام کی حدیث تقریری بن گئی، نبی الاسلام نے اس کی اجازت دے دی. اور یہاں پہ حنفی اجازت نہیں دیتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ بیچارے پھر وہ انتظار کرتے کرتے یا تو چلے ہی جاتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب آتے ہیں جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے کام انہوں نے چک کے رکھا ہوتا ہے. حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب فرض کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی مصنف ابن شہبہ میں آثار ملتے ہیں کہ فجر کی جب نماز شروع ہوتی تھی تو اصحاب جو مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ جو حجرے ہوتے تھے باہر سین والے ایریا میں کونے میں نا جلدی سے 2 سنتیں پڑھ لیتے تھے. بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسے حجرے میں اور ایسی جہاں پہ آپ کو امام کی آواز نہ آ رہی ہو اور امام آپ کا نہ ہو، امام ہو صحابہ کرام کے دور پہ نماز پڑھنے والا کہ وہ 2 سنتے کہ وہ 4 بھی پڑھ لے تو اس کی رکعت نہ فوت ہو، تو 250 سنتا شروع کر دیتے تو وہ فرض رکعت ہی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ باتیں بول لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھا کریں کہ بھئی جب بعد کا آپشن موجود ہے آپ نے جان بوجھ کے کام شروع کرنا ہے. دوسری طرف اہل حدیث بھی غلطی کرتے ہیں، انہوں نے روٹین بعد والی بنائی ہوئی ہے، جان بوجھ کے لیٹ ہو جاتے ہیں، سستی کر کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی ایک دوسری ایکسٹریم ہے.